بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط الی آخر الآیہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم کا بے پایا احسان فضل و کرم کہ اس خالق لم یزل نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر اسلامی روحانی مشن کے تحت ہونے والی فہم دین کورس کی کلاس میں تعلق اور متعلق فرمایا، اور میں گزارش کروں گا جو بھی ناظرین اور سامعین ہیں، جو بھی گفتگو کی جائے اس کو لکھا جائے، نکات لکھے جائیں، کیونکہ یہ کلاس بہت اہم ہوتی ہے اور ہماری یہ درس قرآن، درس فقہ، درس حدیث، سنن و آداب، درس عقائد، تصوف، یہ ساری کلاسیں جو آپ لے رہے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار صورتیں ذکر فرمائی ہیں، صورتوں کے بارے میں بتایا ہے، صورتیں موجود ہیں، لیکن سورہ مائدہ کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ بہت اہم صورت ہے یہ، کیونکہ یہ 120 آیات ہیں جو یک بارگی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھیں، اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 83 دن وہ حیات رہے، پھر آپ پردہ فرما گئے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو سیکھو، اس کو سکھانا ہے۔ ظاہر بات ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی کلاس، ایسے کورس میں آپ خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ ہمارا لنک جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ آج ہم جن آیات کو ڈسکس کریں گے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 اور 17 ہے۔ آیت نمبر 8 اور 17 آج ہم اس کو سمجھیں گے، اور ظاہر بات ہے قرآن کریم کا اس کلاس میں ہم دیکھیں مختصر تفسیر جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ویسے تو ایک ایک کلمہ قرآن میں کئی معارف چھپے ہوئے ہیں، کئی مفسرین میں کئی مفسرین نے بے شمار احادیث اور بے شمار واقعات، بے شمار نکات وہ بیان کیے ہیں۔ ہم اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے۔ ظاہر بات یہ ہماری ایک کلاس ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ جناب اعلیٰ آپ سن رہے ہیں اور میں سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سوال بھی کر سکتے اور سوال کیا کریں، حسن السوال نصف العلم، ٹھیک ہے نا؟ تو موضوع سے متعلق کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے، پچھلی جو کلاسیں ہوئی ہیں اس میں سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ایمان والو، یہ میں آپ کو بتاؤں احادیث سے ثابت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایمان والوں کی بات آئے، یا ایھا الذین آمنوا آئے، تو یقیناً کوئی فائدے کی بات ہوتی ہے، اور ایک شخص کو آپ نے یہی نصیحت کی تھی کہ اللہ کی بڑی فائدے مند بات بڑی توجہ سے سنا کرو۔ ویسے تو پورا قرآن توجہ سے ہمیں سننا چاہیے، لیکن بالخصوص یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ جو حکم ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اور پھر بائبل میں، انجیل، زبور میں یا ایھا المساکین جو ہے وہ اس کا لفظ جو ہے ہوتا تھا، تو ابھی اس قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا کونوا قوامین، ہو جاؤ مضبوطی سے قائم، رہنے والے اللہ کے لیے گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ۔ اب یہاں پر دو چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں، حالانکہ یہ بالکل یہی مفہوم جو ہے سورہ نساء میں موجود ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ مکہ مکرمہ فتح ہونے والا ہے
اور مسلمانوں کو دوبارہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ اب مکہ فتح ہو گیا، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے، اسلام مکمل ہو گیا ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، جتنے بھی احکامات ہیں اس پر مضبوطی سے تم قائم ہو جاؤ اور گواہی دینے والے بن جاؤ انصاف کے ساتھ۔ دیکھیے یہاں پر ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں دو باتیں ذکر کی گئیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں گواہی دینا ہے اور وہ بھی انصاف کے ساتھ۔ بے شمار احادیث مبارکہ اس پر دال ہیں اور شناعت اس بات کی گئی ہے کہ جھوٹی گواہی دینا الامان والحفیظ، اتنا عذاب ہے، اتنا سخت مذمت احادیث میں کی گئی ہے کہ جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ نہ اس کے اوپر نظر رحمت کرے گا، نہ اسے پاک کرے گا، اور پھر اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے، جہنم کو واجب کر دیا جاتا ہے اور جنت اس پہ حرام کر دی جاتی ہے۔ یہ جھوٹی گواہی کے بارے میں بے شمار شناعت حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ یاد رکھیے گا گواہی کیا ہے، گواہی دینا چاہیے ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں۔ اگر کبھی گواہی کے لیے بلایا جائے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بھائیوں کی گواہی دیا کرو، لیکن سچی گواہی۔ آج کل جو کورٹ کا معاملہ ہے آپ کے سامنے ہے، کورٹ میں کیا ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی نیک شخص آ جائے، ورنہ تو جھوٹی گواہی وہ اب عام ہو چکی ہے۔ عام مسلمانوں میں آپ دیکھ لیں، عام معاشرے میں آپ دیکھ لیں، ہاں یار میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اس نے ایسا ایسا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ گواہی، یہ میں آپ کو بتا دوں صرف یہ نہیں ہے، تحریری گواہی بھی ہوتی ہے۔ تحریری گواہی جس کو ہم شہادت کہتے ہیں۔ شہادت، آپ نے کوئی کام دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی آپ گواہی دے سکتے ہیں۔ سنی سنائی بات پر گواہی دینا، ہاں میں نے سنا تھا یہ ایسا ہی ہے، یہ گواہی نہیں ہے۔ اور بے شمار پورے کا پورا چیپٹر جو ہے گواہی کے حوالے سے، شہادت کے حوالے سے موجود ہے، ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہے، بس اتنا عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں یہ بھی ایک طریقے سے گواہی ہوتی ہے۔ کریکٹر سرٹیفکیٹس، ہم جناب اللہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، بھائی ہمارا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا دیں، اس نے تو ہمیں دیکھا بھی نہیں ہے، وہ نام بھی واقف نہیں ہوگا، ہمارے نام سے بھی واقف نہیں ہوگا، ہم اس کے پاس جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا دیں، فلاں جگہ جمع کرا دیں۔ یہ بھی جھوٹی گواہی کہ آپ جھوٹی سرٹیفکیٹس بنوا رہے ہیں، جھوٹا آپ لائسنس بنوا رہے ہیں، جھوٹے معاملات پیدا کر رہے ہیں، یہ گواہی بھی جھوٹی ہے۔ پھر ووٹ کا معاملہ ہے، ہم جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، لوگ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، ہاں بھائی ہم اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اس کو جناب اعلیٰ ملک کا صدر بنا دیے جائے۔ بہرحال ہمارا ایک سیاسی ٹاپک نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو برا کہیں، ہم اپنی اصلاح کریں، یہ مشن اٹھا ہے اپنی اصلاح کے لیے کہ ہم لوگ اگر سنور جائیں گے، ہم اپنے باطن کی اصلاح کر لیں گے تو معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ تو کہنے کی بات یہ کہ ہمیں گواہی دینا ہے انصاف کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیے تین الفاظ ہیں، ایک ہے انصاف، ایک ہے عدل اور ایک ہے قسط۔ تینوں میں تھوڑا فرق ہے۔ اچھا انصاف کیا ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے انصاف یہ ہوتا ہے کہ آدھا تمہارا آدھا اس کو دے دو، جو جس کا حق ہے وہ اس کو دے دو۔ انصاف کا جو لفظ ہے وہ قرآن میں نہیں آیا۔ قرآن کے اندر عدل کا کلمہ آیا ہے، اور عدل کیا ہوتا ہے یاد رکھیے گا، نصف تو یہ ہے نا، انصاف بنا ہے نصف سے، الف نون صاد الف فے، انصاف بنا ہے نصف، اور آپ کو پتہ ہے نصف معنی ہوتا ہے کیا؟ آدھا، ٹھیک ہے، یعنی آدھا تمہارا آدھا میرا، جتنا تمہارا اتنا میرا، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، برابر برابر، ایکول، ایکولیٹی کو کہتے ہیں انصاف، ٹھیک ہے۔ لیکن عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل بڑی اہم چیز ہے۔ عدل یہ ہوتا ہے کہ معیار کے مطابق، شخصیت کے مطابق، قد کے مطابق، حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو اس کے مطابق دینا، یہ ہے عدل۔ عورت کا
نصف حصہ ہے، مرد کا ایک حصہ ہے. یہ اللہ کے نے قائم فرمایا ہے. تو اللہ نے یہ عدل فرمایا ہے. بالکل ایک میں تصویر دیکھ رہا تو مجھے بڑی اچھی لگی. اب آپ دیکھیں 3 اشخاص ہیں، وہ دیوار کے اس طرف دیکھنا چاہتے ہیں، دیوار کے دوسری طرف دیکھنا چاہتے ہیں. ایک والد ہے، ایک والد کا لڑکا تقریباً 15 سال کا یا سمجھ لیں 14 سال کا ہے یا 10 سال کا سمجھ لیں آپ، اور ایک چھوٹا بچہ ہے تقریباً 6 سال کا 7 سال کا. اب دیوار کے اس طرف دیکھنے کے لیے والد صاحب نے اپنے پاؤں کے نیچے کوئی چیز نہیں رکھی، جبکہ 12 سال کا 15 سال کا جو لڑکا ہے اس کے نیچے ایک باکس رکھا ہوا ہے تاکہ وہ باکس پہ سوار ہو کے اس طرف دیکھے. اچھا جو 6-7 سال کا بچہ ہے اس کے نیچے 2 باکس رکھے ہیں، اس کے نیچے 2 باکس رکھے ہیں. اب والد صاحب کے نیچے کوئی باکس نہیں ہے کیونکہ ان کا قد بڑا، وہ دیکھ سکتے ہیں بغیر باکس کے چڑھے. ایک بچہ جو 12-15 سال کا ہے ایک باکس رکھا ہوا ہے، اس کے لیے ایک ہی باکس کافی، کیونکہ وہ ایک باکس رکھا جائے گا، ایک باکس پہ چڑھے گا وہ دیکھ لے گا. جو 7 سال کا بچہ ہے اس کے نیچے 2 باکس رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ظاہر پتہ ہے وہ چھوٹا ہے، 2 باکس دیے جائیں گے تو وہ دیکھے گا اس پر. یہ ہے عدل. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ہم نے کیا ہے عدل. جس کو جتنی ضرورت تھی اس کو ہم نے اتنا دے دیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح قسط، یہ جو یہاں فرمایا ہے کہ گواہی دیتے ہوئے دینے والے انصاف کے ساتھ بالقسط. یہ قسط کیا ہے؟ اصل میں قسط سے کہتے ہیں کہ دوسروں کے حقوق انہیں پورے پورے دے دو، جو حق رکھتا ہے اس کو وہ حق دے دو. اچھا عدل کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جو چیز جس مقام پہ رکھنے والی ہے اس کو اس مقام پہ رکھ دیا جائے. اور عدل کی ضد کیا ہے؟ ظلم. وضع شیء علی غیر محلی، یعنی چیز کو اس کے مخالف جگہ رکھ دینا. اب امامہ شریف، دستار شریف، اس کا عدل یہ ہے کہ اس کو سر پہ سجایا جائے، لیکن اس پر ظلم کیا ہوگا؟ اس کو پاؤں کے نیچے پھینک دیا جائے، اس کو نہیں پہنا جائے، اس کی بے عزتی کی جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کی بات یہ عدل اس کو اس کا معیار دیا جائے، اس کے مطابق اس کو جانچا جائے. اور اللہ تعالیٰ عادل ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عادل ہے. تو دوسری بات میں نے کہی قسط کی کہ حقوق جو ہے وہ پورے پورے ادا کر دیے جائیں. تو بہرحال یہ ایک لمبا ٹاپک ہے. پھر عدل کے بارے میں میرے مرشد کریم حضور محبوب صاحب نے بہت ہی پیاری کتاب مقصود الدنیا والآخرہ کے نام سے آپ ضرور لے کے پڑھا کریں. 3 جلدیں ہیں مقصود دنیا والآخرہ کی، اور بڑی بہترین کتاب. یعنی اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو ہر دوسری لائن میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال آپ کو ملیں گے، اور ان سے بڑی بات کس کی سچی ہے. تو اس لیے اس کو لیں اور پڑھیں. اور بالخصوص عدل کا جو چیپٹر ہے، عدل و انصاف کے فضائل کیا ہیں، گواہی کے فضائل کیا ہیں، تو اس لیے ہمیں سچی گواہی دینا چاہیے. پھر یہ ایک چیز آگے آ رہی ہے، جب مکہ فتح ہو گیا ظاہر بات ہے ہمیں اتھارٹی ملے گی، ہمیں طاقت ملے گی. تو طاقت کا مسلمان کہیں غلط استعمال نہ کریں. ظاہر بات ہے جب پہلے مکہ شریف میں تھے، مدینہ شریف میں اسٹیٹ قائم نہیں ہوئی تھی، مسجد نبوی قائم نہیں ہوئی تھی، ہجرت نہیں ہوئی تھی، تو مکہ شریف میں آپ کو پتہ ہے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا گیا. یہاں تک کہ جب مختلف جنگ بدر، جنگ احد میں مسلمانوں کو کافی تکلیفیں دی گئیں، صحابہ پر ظلم کیا گیا، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ 70 بار جن کی نماز جنازہ ادا کی گئی، 70 مرتبہ نماز جنازہ ادا کی گئی جن کی. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ 2 صحابہ تھے تمام صحابہ میں جو بیک وقت 2 تلواریں دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے. ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ناک، کان، ہاتھ
یہ کاٹی گئی، آنکھیں نکالی گئیں، جگر نکال دیا گیا، ان کا مسلح بنا دیا گیا۔ آج اب مکہ فتح ہونے والا ہے اور صحابہ رضیہ اشعار پڑھ رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون بہانے کا دن ہے۔ حضرت سفیان اور دیگر جو مشرکین مکہ تھے، جب حضرت سفیان رضی اللہ عنہ اسلام قبول نہیں کیا تھا اور دیگر لوگ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر، یا رسول اللہ ان کو کہیں کہ یہ اشعار نہ پڑھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آج خون بہانے کا دن ہے۔ ظاہر بات ہے ان کے بچوں کو، ان کی فیملی کو قتل کر دیا گیا، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، تو یہ غصہ تو ہوگا۔ لیکن قربان جائیں نبی مہربان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، آپ نے فرمایا لا الیوم یوم المرحمہ، سبحان اللہ، کہ آج خون بہانے کا نہیں، آج تو مہربانی کرنے کا دن ہے، آج تو رحم کرنے کا دن ہے۔ تو اس چیز کو تاکہ مسلمان وہ اپنا غصہ نہ نکالیں، مسلمان، حالانکہ بدلہ لینا جائز تھا، العین بالعین والسن بالسن، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج مہربانی کرنے کا دن ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر کہ تم عدل نہ کرو، یعنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھار دے کہ تمہیں اگر اقتدار ملا ہے، تم نے کہا آج مجھے اقتدار ملا ہے، آج میں تمہیں بتاؤں گا، جس طرح آج کو پتہ ہے سیاسی پارٹیوں کا معاملہ، کسی کو اقتدار مل جائے پھر وہ دوسری پارٹی سے بدلہ لیتا ہے اور ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے۔ تو یہ معاملات جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہاری عداوت یا تمہارا معاملہ، تمہارا اقتدار دوسرے کو اس پر نہ ابھار دے کہ تم ان سے بدلہ لے لو، بلکہ تم عدل کرو، تم انصاف کرو۔ تو سامعین و ناظرین، یہ جو آیت مبارکہ ہے، آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اگر تم عدل کرو گے، اپنے ساتھ عدل کرو، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ عدل کرو، اپنے معاملات کے ساتھ عدل کرو، اپنی اولاد کے ساتھ عدل کرو، اپنی بچیوں کے ساتھ عدل کرو، اپنے طلباء کے ساتھ عدل کرو۔ یہ عدل جو انسان کرتا ہے اپنے جسم کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنی اولاد، اپنے معاملات کے ساتھ، تو اللہ نے فرمایا وہ متقی ہے۔ اگر تقوی و پرہیزگاری دیکھنا ہے تو دیکھ لیا جائے تو بندہ کتنا عادل ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر جو ہے وہ ہماری 17 ہے۔ آیت نمبر 17 میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے، عیسائیوں کے عقیدے کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ظاہر بات ہے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی معجزات عطا فرمائے۔ آپ مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے نام سے، آپ یہ بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے گھر میں کیا پکا ہے، آپ جو مادر ذات نابینا ہوا کرتے تھے ان کو بینا کر دیا کرتے تھے ہاتھ پھیر کر، اس لیے مسیح مانے ہوتا ہے پھیرنا، مسح کہتے ہیں نا، مسح کرتے ہیں، تو اس لیے آپ کو مسیح فرمایا جاتا ہے کہ آپ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، جو نابینا ہے وہ بینا ہو جایا کرتا تھا، جو اندھا ہے دیکھنے والا ہو جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے جو ہے پھر آپ جو ہے جو کوہڑی ہوا کرتا تھا، کوہڑ کا مرض جس کو ہوتا تھا اس پر آپ ہاتھ پھیرتے تھے، وہ صحت یاب ہو جایا کرتا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کر سکتا ہے، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام جو یہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں، تو یقیناً جو یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو نعوذ باللہ پھر ایک پوری تاریخ ہے، ہم اس تاریخ میں نہیں جا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے عقیدے کی جو مذمت فرما رہا ہے اور اس کا رد فرما رہا ہے بڑا خوبصورت انداز میں۔ دیکھیں جو بڑے بڑے عقائد ہیں، فرقے ہیں عیسائیوں کے، وہ عموماً 3 ہیں، اور اس کے بارے میں اگر پڑھنا چاہیں تو بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔
پیر کرم شاہ رازری صاحب نے تو بہت ہی خوب اس حوالے سے بھی لکھا ہے، اور آپ کی دیگر کتابیں بھی ہیں، تو مختلف چیزیں ہیں۔ دوبارہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، خلاصہ یہ کہ ایک فرقہ ہے، ایک سیکٹ ہے عیسائیوں کا، کرسچن کا، آرتھوڈاکس، ایک ہے پروٹیسٹنٹ۔ آرتھوڈاکس، پروٹیسٹنٹ اور ایک ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، تو یہ تین جو ہے وہ مین فرقے ہیں، اور فرقے تو بہت سارے ہیں ان کے درمیان۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے اندر خدا آ گیا، جس طرح فرقہ یعقوبیہ تھا، خدا آ گیا ہے تو یہ خدا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا مانتے تھے، ہی از گاڈ۔ اچھا، دوسرا جو فرقہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، وہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ دنیا میں آئے، اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا، کیونکہ آدم علیہ السلام ان کا عقیدہ تھا کہ جناب آدم علیہ السلام نے نعوذ باللہ گناہ کیا، تو ساری جو خلقت ہے وہ گناہ گار ہے، اللہ کو رحم آیا، اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، وہ سولی پہ چڑھ گیا، سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، آپ کوئی گناہ گار نہیں۔ تو یہ ان کا ایک باطل عقیدہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا ابن مریم، پھر آگے فرمایا قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے حبیب آپ فرمائیں کون قدرت رکھتا ہے اللہ کے حکم میں سے کوئی چیز روک دے، یعنی اگر وہ ارادہ فرمائے کہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب کو، تو اسے کون روک سکتا ہے؟ اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں 3 سے 4 دلائل اللہ نے اس کے دیے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ خدا نہیں، وہ خدا کے بندے اور رسول ہیں۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ کہ وہ ابن مریم ہیں، یعنی مریم علیہ السلام ان کی والدہ ہیں، تو جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو ہلاک کر دے، اللہ تعالیٰ اگر ان کو ہلاک کر دے تو کون ہے ان کو زندگی دینے والا؟ اور پھر قدرت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اگر عیسیٰ خدا ہوتے تو ان کی ملکیت میں یہ کائنات ہوتی، لیکن وہ خدا نہیں، وہ بندے اور رسول ہیں۔ اللہ خدا، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ پیدا کیا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا ہوتے تو وہ کسی چیز کو پیدا کر دیتے، لیکن وہ خدا نہیں بلکہ بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جو زمین و آسمان میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے اندر دیا ہوا بھی ہے جناب اعلیٰ 479 والیوم نمبر، یعنی پیج نمبر 479، اور انسائکلوپیڈیا یہ ہے اور برٹین کا، اور والیوم نمبر جلد نمبر 22 ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی جو ہے اس کو مطلب غلط ثابت کیا گیا ہے کہ یہ سمجھ میں نہ آنے والا جو ہے نا وہ عقیدہ ہے تثلیث کا، اس کو بولتے ہیں اصل میں عقیدہ تثلیث، 3 خدا کا جو تصور ہے عیسائیوں میں، یہ عقیدہ تثلیث کہلاتا ہے۔ مسلمان اس کے قائل نہیں ہیں، اور یاد رکھیے گا جو قادیانیت ہے وہ بھی اس پر یقین رکھتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ صلیب دے دی گئی، انہیں شہید کر دیا گیا ہے، اور جو حدیث میں مسیح کے ورڈ آئے ہیں، آنے والا جو مسیح ہے وہ نعوذ باللہ وہ غلام احمد قادیانی ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہ، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو صلیب دیے گئے ہیں نہ قتل کیے گئے ہیں، بلکہ اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے آپ کو۔ وہ تشریف لائیں گے اور امت محمدیہ
کہ امت بن کے آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے اور پھر دین اسلام کی آبیاری کریں گے، مسیح دجال جو ہے اس کو قتل کریں گے، 40 سال آپ کی اولاد بھی ہوگی، 40 سال آپ بقید حیات رہیں گے، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں آپ کی تدفین کی جائے گی۔ تو یاد رکھیے گا کہ حضرت اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، وہ لم یلد ولم یولد، اور وہ بے نیاز ہے، صمد ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ تو اللہ جیسا کوئی نہیں۔ حالانکہ یہ عقیدہ اگر آپ پوری بائبل کا مطالعہ کریں، اس بائبل میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ لیکن میرا ایک سوال ہے جو کرسچن حضرات ہیں ان سے کہ یہ بتائیے کہ سن آف گاڈ صرف جیزس کرائسٹ کو نہیں، وہ تو ابراہیم کو بھی کہا گیا ہے، وہ جون کو بھی کہا گیا ہے، وہ کئی انبیاء کو سن آف گاڈ کہا گیا ہے، تو آپ انہیں بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ دوسری بات، جو بغیر باپ کے ہو نعوذ باللہ، وہ تو بن گیا اللہ کا بیٹا، جو بغیر باپ کے ہو آپ کے مطابق اللہ کا بیٹا۔ لیکن آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے بنے، تو ان کو آپ کیا مانیں گے؟ انہیں آپ بیٹا نہیں مانتے، انہیں دادا نہیں مانتے، انہیں کچھ بھی نہیں مانتے، صرف آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم وہ بہترین کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں احکامات دیے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے وہ پاک ذات ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، میں اجازت چاہوں گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ تیاری کرتے رہیں۔ کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں تو اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، پوچھا کریں، انشاءاللہ اگر اللہ نے علم دیا تو ضرور بتایا جائے گا۔ اور میں گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اس چینل کو لنک رہیں، دوسروں کو بھی ایڈ کریں۔ اگر آپ کی ذات سے کسی کو علم مل جائے تو یقین کریں یہ دنیا میں بھی سرخرو کرے گی یہ بات، اور جنت کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان اور اپنے دوست کو زاہد حسین مقصودی نقشبندی کو، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔